ناظرین، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر عرض کیا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر گزارش کی، ابا جان، مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس لوٹ آئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ ایک تو بیماری اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دنوں سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنا کھانا کھائے سوتے ہیں۔ اے میرے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے، آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو بھی قیمت دینا چاہے دے سکتے ہیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا کہ میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور کہا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دے دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے اور ہر حالت میں چاہے خوش ہو یا پریشان ہو صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں نہیں کرتے، اس وقت صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو، اس کا حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت ضرورت ہے۔ تم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو گے کہ وہ کیا تمہیں دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔
وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کافی وقت سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دیجیے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ ان کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے بچے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تھا کہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا لاؤں، لیکن اب اے اللہ، ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ ہی میرا سب سے بڑا محافظ ہے، میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ اے شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا کرے تب قیمت ادا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا دے رہا ہے، تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونے چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائی کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے سوچا کہ میں یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں ان کے صدقے کے بدلے 100 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس عطا کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا، ان درہموں سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے آپ کو جو کپڑے بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر آپ اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتائیں، پھر آپ گھر کے اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا وہ پورے طور پر حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں آپ کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے پیچھے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ ہے لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتی ہیں، تو وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟
میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی، آپ بتائیں کہ آپ میرے گھر آنے کی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب آپ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ امی جان جہاں بھی آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں۔ لیکن آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اجازت لے کر رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن اس سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس سے انہوں نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اس لیے آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی سی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اسی لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا کہ اے بہن تو یہ لکڑی کیوں اپنے ساتھ رکھے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ چیز ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں تاکہ وہ جب مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لکڑہارے کی بیوی کی اس بے مثال قربانی کے انداز سے بے حد متاثر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں
کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمت گار ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی کو اپنے ایک پرانا کپڑے بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لیا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہے یا نہیں، اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے کی نہیں دی اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ فاطمہ جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا تھا۔ ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 6 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی نے گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور وہاں فرشتہ اسرافیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دے دیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اس کے شوہر کے لیے اس غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دین کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما برداری کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش کرنی چاہیے، صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔